الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین دی وقار، مومن اور منافق کی روح میں کیا فرق ہے؟ آج اس متعلق چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین دی وقار، کچھ روحیں اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کے بعد جب روح روانہ ہوتی ہے اور موت کا وقت آتا ہے تو کچھ روحیں اتنی اعلیٰ ہوتی ہیں کہ ساری فضائیں اس کی وجہ سے معطر ہو جاتی ہیں، اور کچھ روحیں اتنی بدبو والی ہوتی ہیں کہ جن سے پورا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تخرج نفس المؤمن وہی اطیب ریحا من المسک۔ جس وقت مومن کی روح نکلتی ہے تو اس وقت کستوری میں بھی اتنی خوشبو نہیں ہوتی جتنی اس روح میں موجود ہوتی ہے۔ کستوری سے کہیں زیادہ خوشبو اس میں موجود ہوتی ہے۔ اور جب منافق یا کافر کی روح نکلتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا فتخرج نفسہ وہی انتن من الجیفۃ۔ بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ جسم سے نکلتی ہیں تو مردار سے بھی اتنی بدبو نہیں آتی جتنی اس روح سے بدبو آتی ہے۔ یہ دونوں روحیں آتے وقت ایک جیسی تھیں، مگر انسان کی زندگی گزارنے کے بعد جب یہ روحیں رخصت ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ صورتحال بدل جاتی ہے۔ تو وہ مومن کی روح ایسی ہے کہ وہ کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے، اور کستوری سے بھی زیادہ اس میں خوشبو موجود ہوتی ہے۔ اور منافق کی روح ایسی روح بن چکی ہوتی ہے جس میں بدبو ہوتی ہے، اور پھر جدھر فرشتے لے کر جاتے ہیں آگے اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے، اس کو ذلت کے گڑھوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مگر جس روح میں طہارت ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، اس کو ہر لمحہ پروٹوکول ملتا ہے، اور وہ بدن سے نکل کر عرش کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے۔ آج کے سبق کا یہ موضوع اس لحاظ سے ہے کہ اگر غفلت اور سستی کی وجہ سے روح پر داغ پڑ گئے ہیں یا روح آلودہ ہو گئی ہے تو ابھی وقت ہے، موسم بہار ہے اور اللہ کے کرم کی برسات ہو رہی ہے۔ جو تھوڑی بھی کوشش کرے گا روح نکھر جائے گی، پھر مرنے کا پتہ نہیں کہ وہ روح کل رخصت ہوگی یا آج، وہ 1 گھنٹے بعد، 1 مہینے اور 1 سال بعد۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب روح جسم سے نکلے تو فرشتوں کو بھی بدبو آ رہی ہو اور فرشتے بھی اس کو مسترد کر رہے ہوں۔ اس واسطے انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے روح کا خیال رکھے، اپنی روح کی تطہیر کے لیے کوشش کرتا رہے، اور پھر اس میں جذبہ موجود ہو کہ میری روح ایسی ہو کہ جب نکلے تو یوں ہو کہ فرشتے چوم کے اللہ کے دربار میں پہنچا رہے ہوں۔ مومن کی روح کا استقبال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ فرشتے لے کر اس کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جس وقت فوت کرنے والے فرشتے مومن کی روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، آسمان والے فرشتوں کی ان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ ان سے انٹرویو کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون ہے؟ تو روح قبض کرنے والے فرشتے کہتے ہیں ھذا فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، کان یعمل قیت وقیت بمحاسن عملہ، یہ وہ ہے جو صبح شام قرآن پڑھتا تھا، یہ وہ ہے جو رات کو سجدے کرتا تھا، یہ وہ ہے جو دن کو روزہ رکھتا تھا، یہ وہ ہے جس کی آنکھ بھی پاک تھی، کان بھی پاک تھے، یہ وہ ہے جس کا ہاتھ کبھی کسی پہ نہیں اٹھا، یہ وہ ہے کہ جس کی زبان نے کسی کی عزت کبھی نہیں اچھالی، یہ بڑی ستھری روح والا اور بڑا ستھرا انسان ہے۔ یعنی ان لفظوں سے فرشتے دوسروں کو تعارف کرواتے ہیں کہ ہم زمین سے اس کی روح لے کر آئے ہیں، فلاں فلاں اس کا کردار ہے، یہ وہ ہے جس نے زندگی میں اتنا جہاد کیا، یہ وہ ہے جس نے تبلیغ کی کام کی، یہ وہ ہے جس کا اتنا تقویٰ تھا، یہ وہ ہے جس کی اتنے پرہیزگاری تھی، یہ وہ ہے کہ جب معاشرہ لٹ رہا تھا، ہر طرف عریانی تھی، فحاشی تھی، لوگ حرام میں ڈوبے جا رہے تھے، مگر اس نے کبھی لقمہ حرام اپنی زبان پہ نہیں رکھا۔
اس نے کبھی گندی آواز کو اپنے کان میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس کی آنکھ اتنی باحیا تھی کہ کبھی غیر محرم کی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھی۔ فرشتوں، آج ہم اس کی روح اللہ کے حکم سے نکال کر لے آئے ہیں۔ فَيَقُولُونَ مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِهِ، دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ روح نکال کر لانے والے فرشتوں، ہم تمہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور اس روح کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيَصْعَدُ بِهِ مِنَ الْبَابِ الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، پھر وہاں سے اس کی روح داخل ہوتی ہے جہاں سے اس کا عمل داخل ہوتا تھا۔ اس کی نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء اور نیکی کے کام، تقوی، طہارت، سماجی خدمت اور تسبیح وغیرہ والا عمل جس دروازے سے جاتا تھا وہیں سے روح آگے جاتی ہے۔ فَيَشْرُقُ فِي السَّمَاوَاتِ، سارے آسمانوں میں اس کی روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مومن کی روح ہے، ایک پارسا اور ایک نیک بیٹے کی روح ہے جس کا استقبال اتنا ہے اور جس کی وجہ سے آسمانوں پر چراغاں ہو گیا ہے کہ کہاں تک سفر ہے، فرشتوں کا جلوس ہے اور پھر ہر آسمان کے فرشتے اس کو وصول کرتے جاتے ہیں۔ ان کے پاس پہلے ہی جنتی ریشم کے مختلف رومال ہیں، اس میں لپیٹ کر اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں اور پھر وہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی اس طرح تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہماری روح کو لے کر فرشتے آسمانوں کی طرف لے جائیں تو وہاں پر فرشتے ہماری روح کو مرحبا مرحبا کہتے رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔